نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 92 ہے اور یہ چوتھے پارے کا آغاز ہے، چوتھے پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کے مقام تک نہیں پہنچ پاؤ گے، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی خرچ کرو فإن اللہ بہ علیم، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ لن تنالوا یہ مضارع ہے اور اس کے اوپر شروع میں تاکید کے لیے حرف لام نون آ چکا ہے، اور اسی وجہ سے اس کے آخر سے لام نون حرف جو ہیں یہ مضارع کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ اصل میں تھا تنالون، تو لن تنالو ہو گیا، تم ہرگز نہیں پاؤ گے، ہرگز نہیں پہنچو گے۔ البر نیکی کو کہتے ہیں، طاعت کو کہتے ہیں، بھلائی کو کہتے ہیں، اعتقادی اور عملی دونوں قسم کی نیکیوں کو شامل ہے۔ جیسے اس کی یہ مثال ہے لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177۔ تو وہاں اس آیت کریمہ میں جتنے اعتقادی نیکیاں ہیں ان کا بھی ذکر ہے اور عملی نیکیوں، اور دونوں کے لیے بر کا لفظ آ چکا ہے۔ بر کے مقابلے میں ایک لفظ بر ہے، با زبر کے ساتھ، خشکی کو بھی کہتے ہیں اور نیکی کی حقیقت کو بھی کہا جاتا ہے۔ بار اسی سے ہے، بر الوالدین، برم بوالدیہ، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا۔ تو لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا، جب تک تم خرچ نہ کرو، مما تحبون، وہ مال جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو، وما تنفقوا من شیء، ما نفی کے لیے ہے، ما تنفقوا تم خرچ نہیں کرتے، من شیء کوئی بھی چیز، فإن اللہ بہ علیم، اللہ سبحانہ وتعالی اسے خوب جانتا ہے۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لن تبلغوا حقیقت البر الذی هو کمال الخیر، وہ جو خیر کی، صدقے کا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا کمال ہے، اس کی جو کمال کی نیکی ہے، تم اس تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا محبوب ترین مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ لن تنالوا البر، یہاں بر سے مراد عمل صالح یا جنت ہے، نیک عمل تک یا جنت تک تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں اپنے مالوں میں سے بہترین مال خرچ نہ کرو۔ ان آیات کے نزول کے بعد بہت سارے صحابہ کرام، انہوں نے اپنا سب سے زیادہ جو قیمتی مال تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ آتا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، بڑے مالدار صحابی تھے اور انہیں اپنے اموال میں سے بیروحا نامی ایک باغ وہ بہت پسند تھا۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے اپنے اموال میں بیروحا باغ سب سے پیارا ہے، میں اسی کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا، اور پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ وہ باغ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیجیں۔ جب وہ آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند آئی، لیکن پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آزاد کر دیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اس کی تلاوت کی تو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں غور کیا کہ کون سی نعمت مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ میں نے اپنی باندی کو اپنے نزدیک سب سے زیادہ پیارا پایا تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں آزاد کر دیا، اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے بعد اسے واپس لیا جاتا تو میں اس باندی کو لے لیتا، یعنی اس باندی سے میں نکاح کر لیتا۔ حضرت عمرو بن دینار رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پسندیدہ گھوڑا وہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس گھوڑے کو صدقہ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا ان سے لے کے ان کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید کو دے دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے اس گھوڑے کو محض اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارا صدقہ قبول کر لیا گیا۔ تو یہ یعنی مختلف واقعات صحابہ کرام کے تابعین کے ہم نے سنے۔ حضرت مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہرچ داری صرف کن در راہ او لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اللہ نے تمہیں جو بھی دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرو۔ اب اس آیت کریمہ کا شان نزول ہم نے سنا، کچھ واقعات سنے۔ آیت کریمہ کی مختصر تشریح کہ پہلی بات تو یہ کہ اس سے پہلے کفار اور منکرین ان کے صدقات و خیرات کا ذکر تھا کہ وہ اللہ کے ہاں غیر مقبول ہیں۔ دنیا جہان کی ساری چیزیں بھی دے دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتے، اللہ اسے قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمائے مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے کہ اپنا بہترین مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور صحابہ کرام نے اسی طرح کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں لفظ بر یہ تمام صدقات واجب اور نافلہ کو شامل ہیں۔ نفل صدقہ کریں تو وہ بھی بہترین مال میں سے بہترین چیز صدقہ کریں، اور واجب صدقہ زکوٰۃ ادا کریں، عشر ادا کریں، اور کوئی اس طرح کی واجب صدقہ ہے تو اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ بہترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اور آیت کریمہ کو پڑھ کر یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ صدقہ کرنے میں اعتدال کرنا چاہیے۔ مما تحبون، مما سے یہ مقصود نہیں ہے کہ جتنی چیزیں اپنی نزدیک محبوب اور پیاری ہیں سبھی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی خرچ کرنا چاہے اس میں سے اچھی اور پیاری چیز دیکھ کر خرچ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ اور محبوب چیز خرچ کرنا صرف اسی کا نام نہیں کہ کوئی بڑی قیمت کی چیز خرچ کی جائے، بلکہ جو چیز کسی کے نزدیک عزیز اور محبوب ہے، خواہ وہ کتنی ہی قلیل اور قیمت کے اعتبار سے کم ہو، تو اس کو خرچ کرے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا جو چیز آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے وہ اگرچہ کھجور کا ایک دانہ ہی ہو، اس سے بھی انسان اس عظیم ثواب کو اور جو کامل نیکی ہے اس کو پہنچ جاتا ہے جس کا آیت کریمہ کے اندر وعدہ فرمایا گیا۔ اور اسی طرح یہ جو آیت کریمہ میں فرمایا کہ مال محبوب مما تحبون، مال محبوب سے مراد کیا ہے؟ تو قرآن کریم کی دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کے کام آ رہی ہے، جس کی آپ کو حاجت ہے، فالتو اور بیکار نہ ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ مال محبوب ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور آخری مسئلہ وہ آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فالتو جو سامان ہے، حاجت سے زائد چیزیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ آخری ٹکڑے سے اسی طرف اشارہ فرما دیا، جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو چاہے وہ تمہاری محبوب ترین چیز ہے یا محبوب ترین نہیں ہے، لیکن تمہارا کوئی بھی صدقہ بیکار نہیں جاتا۔